دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ کرنے والے ہیں جس نے روایات کے مطابق جادو کی دنیا میں اس قدر شہرت حاصل کی کہ وہ آج صدیاں گزرنے کے باوجود 21ویں صدی کے انسان کے لیے بھی ایک افسانوی کردار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جس کو آج کا انسان سامری جادوگر کے نام سے جانتا ہے۔ یہ شخص کون تھا، اس کا اصل نام کیا تھا اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جبکہ دور قدیم اور دور حاضر کے محققین اس متنازع کردار کے بارے میں اپنی کیا آراء رکھتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ان سب محققین کی آراء کو زیر بحث لانے کی کوشش کی جائے گی اور ان تاریخی حقائق سے آگاہ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی جو کہ ابھی تک عام آدمی کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ دوستو، تاریخ کے اس متنازع کردار کے بارے میں کئی ایک اوراق تاریخ کا حصہ ہیں، جن میں سے ایک کے مطابق اس بدبخت شخص کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا، جو کہ قدیم مصر سے تعلق رکھتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بچپن سے ہی اس کے ساتھ کچھ ایسی طاقتیں موجود تھیں جن کی بدولت اس کے ہمسر اسے ایک مفروق الفطرت انسان تصور کرتے تھے۔ ان روایات کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کرنا چاہی تو یہ شخص بھی ان کے ساتھ ہو لیا، جبکہ حضرت عباس کی رائے کے مطابق سامری کا تعلق اسی علاقے سے بنتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ شخص بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس کے دل میں نفاق موجود تھا، اور دوسری روایات کے مطابق اس کا تعلق سمیری قوم سے بنتا ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3500 سال قبل عراق میں رہا کرتی تھی، جبکہ حضرت عباس اپنی رائے میں یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اس قوم سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے علاوہ قرطبی کی تفسیر کے مطابق اس شخص کا تعلق اہل ہند سے بتایا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ عہد حضرت کے سکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے بھی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شخص جس نے سامری کے لقب سے شہرت پائی، اس کا تعلق دراصل بنی اسرائیل سے بنتا ہے، جس کی تفصیل وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب آرین نسل کا ایک گروہ ہندوستان کی طرف سفر کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے اور ان کے ساتھ ہندوستان پہنچ گئے، اور بقول ان کے یہ تقریباً وہی زمانہ بنتا ہے جب بنی اسرائیل نے مصر سے اپنے خروج کا آغاز، اور قدیم کتابوں میں بنی اسرائیل کے کچھ گمشدہ قبیلوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اپنے اس نظریے کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل کے ان قبائل کے عقائد کے مطابق وہ گائے کی پوجا کرنے کے قائل تھے، اور یہی وجہ ہے کہ مخلوط تہذیب کی وجہ سے ہندوؤں میں بھی ان کے ہاں یہ عقائد پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہی لوگوں میں سامری بھی موجود تھا جو کہ بعد ازاں ہندوستان کا مکین ہو گیا، بلکہ اس نظریے کے بارے میں یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بنائے ہوئے بچڑے کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ کو پانی کی نظر کر دیا تھا، اسی رسم سے متاثر ہو کر آج ہندو بھی اپنے مردوں کو جلانے کے بعد ان کی راکھ کو گنگا کے پانیوں میں بہا دیتے ہیں، جبکہ ان کی طرف سے دی گئی یہ دلیل بھی قابل توجہ ہے کہ ہندو رسم و رواج کے مطابق وہ زیادہ تر اپنے لیے زرد رنگ کے لباس کو ترجیح دیتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل کی گائے کا بھی یہی مخصوص رنگ تھا۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق ان کے اور ہندوؤں کے رسم و رواج اور تمدن میں اس قدر مماثلت ہے کہ یہ گمان بھی کیا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر ان دونوں کا تعلق کسی ایک ہی مکتبہ فکر سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت بھی معتبر سمجھی جاتی ہے کہ جب سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل سے ان کے زیورات لے کر، جو کہ انہوں نے مصریوں سے بطور قرض لے کر واپس نہ کیے تھے، ان زیورات کو آگ میں گرم کرنے کے بعد اس نے ایک سونے کا بچڑا تیار کیا، اور اس کے بعد اس نے اس بچڑے کے منہ میں خاک بھر دی، جس کے بعد اس بچڑے کے منہ سے آواز نکلنا شروع ہو گئی، تو لوگ اس کی پوجا پر رضامند ہو گئے۔ ہماری دینی روایات کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ سے 40 دن کے قیام کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ نے نہ صرف بنی اسرائیل کو سخت برا بھلا کہا بلکہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی خفا ہوئے، اور پھر آخر میں انہوں نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تمہاری سزا یہی تجویز کی گئی ہے کہ اس کے بعد تم مرض جنون کا شکار ہو جائے اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہوا مر جائے، جبکہ لوگ تجھے ناپسندیدہ سمجھتے ہوئے تیرے قریب آنا بھی پسند نہ کریں۔ پیارے دوستو، حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سامری کا انجام بھی اسی صورت میں ہوا، جبکہ اسی تناظر میں اگر ہم ہندوؤں کے درمیان اچھوت ذات کے تصور کو دیکھتے ہیں، ہندوؤں میں ذات پات کا یہ نظریہ بھی شاید سامری کے اسی انجام سے لیا گیا ہے۔ دوستو، سامری اور بنی اسرائیل کے باہمی تعلق اور پھر اس کے بعد ہندو قوم کا ان سے متاثر ہو کر اپنے نظریات ترتیب دینے کے بارے میں کئی صاحبان تحقیقات کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر حمید اللہ اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توجیہ پیش کرتے ہیں کہ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تجوید کردہ سزا کے مطابق اچھوت ہونے کے عمل سے گزرنا پڑا،
جس کے بعد ہم سوائے ہندوستان کے دنیا کے کسی اور حصے یا مذہب میں انسانوں کے اچھوت ہونے کے نظریے کو نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا غالب گمان ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل کے انہی گمشدہ قبائل کا ایک فرد تھا جو کہ آریاؤں کے ساتھ سرزمین ہندوستان میں آیا، اور پھر اس کی اسی حالت بد کی بدولت اس نظریے نے ہندوستان میں قدم جما لیے۔ دوستو اس کے علاوہ سامری اور دجال کا باہمی تعلق جوڑنے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ دوستو یہ تھیں وہ تحقیقات جو کہ دنیا کے جدید اور کریم علماء کی تحقیقات کا نچوڑ ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔